سے صبح نئی آنبان سے بادل فضائے بحر میں رحمت کے چھا گئے آئی صدا سید قوم آ گئے تو پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا جب حضور آ گئے پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی زمزم سے منہ میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی آمد کی محفل حضور آئے تو بہاریں آئے حضور آئے تو کائنات میں رحمتیں برسنے وہ آئے جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہ کا قرآن سنی انبیاء کی بشارتیں سنی حضور دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسولان اعظام کے آنے کے بعد تشریف لائے اللہ بادائے بشریت مگر چرچا حضور کا ذکر حضور کا ہوتا رہا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی میرے نبی کا ذکر کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا کیا دعا مانگا سرکار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال قرآن مجید میں اعلان فرمایا رسولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اللہ کا گھر بنایا کعبہ بنایا کعبہ بنانے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا رب لم یزل لا یزال کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے عرض کرنے لگے مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا اے پروردگار میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا عرض کرنے لگے مولا جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے اسے مزدوری دی جاتی ہے یا اللہ میں بھی مزدوری مانگ رہا ہوں اے مولا مجھے بھی مزدوری عطا فرما پروردگار تو اس شہر کو آباد کرنے کے لیے اپنا پیارا رسول دنیا میں بھیجے ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم نے دعا بالکل آرام سے سنتے ہیں اور خوش و شرابہ بات ایک ایک سمجھنے کی کوشش کریں تاجدار مدینہ دنیا میں بعد میں آئے چرچا پہلے ہوتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی آگے بڑھو حضرت موسیٰ علیہ السلام لگے آپ نے توریت کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا توریت میں لکھا ہوا تھا ایک دنیا میں امت ایسی بھی آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے قانون الگ تھے وہ شریعت الگ تھی اس میں کیا تھا اگر کسی نے رات میں کوئی گناہ کیا رات کے اندھیرے میں چھپ کر تنہائی میں اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کے ماتھے پر صبح کو لکھا ہوا ہوتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا غیبی طور پر اس بندے نے رات یہ گناہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک امت دنیا
کے اندر ایسی آئے گی، اس امت کی شان یہ ہوگی رات میں نہیں، چھپ کر نہیں، اگر وہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں فرمائے گا، اللہ ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ ان کے گناہوں پر چادر ڈال دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت موسیٰ نے جیسے اتنا پڑا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، دعا کرنے لگے، اے پروردگار، اے خالق کائنات، میری التجا ہے، اے مولا یہ جو شان ہے، اے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیسے عطا کر دوں، یہ امت تو میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ۔ سمجھو عاشقوں، رات دن گناہوں کے باوجود بھی اللہ گناہوں پر پردے ڈال رہا ہے، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ورق پلٹا، پھر پڑھنے لگے، لکھا ہوا ہے ایک امت دنیا کے اندر ایسی آئے گی۔ اب پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی، آپ حضرت مولانا ریحان صاحب سے معلوم کریں، حضرت مولانا عمر صاحب سے معلوم کریں، ہمارے ان تمام علماء سے معلوم کریں، یہ بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اگر کوئی صدقہ دیتا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ صدقہ دینے والا اپنے صدقے کی چیز کو لا کر ایک میدان میں رکھتا تھا، پھر ایک بجلی آتی تھی، وہ یا تو ساتھ اٹھا کے لے جاتی تھی یا جلا دیا کرتی تھی۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھو صدقہ قبول، اور اگر بجلی نہیں چمکی، وہ نہیں آئی